سپہ سالار پاکستان آرمی جنرل سید عاصم منیر اور میرے انتہائی لائق احترام علماء کرام، مشائخ اعظام، محدثین، اور لائق احترام وفاقی وزراء، فوجی اور سول افسران، السلام علیکم۔ سپہ سالار کی آج انتہائی پرجوش، ایمان افروز اور دلوں کو گرما دینے والی تقریر کے بعد مزید کسی اضافے کی ضرورت نہیں کہ انہوں نے قرآن کریم کی روشنی میں اللہ تعالیٰ کے احکامات کے تابع اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کے تابع جو آج ایک جامع گفتگو فرمائی ہے، وہ یقیناً ہم سب کے لیے مشعل راہ ہے۔ اور میں تو ویسے بھی علماء کرام کی جوتیوں میں بیٹھنے والا ایک ادنا انسان ہوں۔ آپ یہاں پر تشریف فرما ہیں، قرآن کریم کہ آپ یہاں پر عبور حاصل ہے، ان کے حوالے سے آپ دن رات مساجد میں اور ممبر رسول پر گفتگو فرماتے ہیں، لیکن آج سپہ سالار نے جو گفتگو کی ہے وہ اسی کی عکاسی ہے اور اسی کا بتایا وہ راستہ ہے جو اس دنیا کا خالق اور مالک ہے۔ میں چند گزارشات کر کے اپنی بات ختم کروں گا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ اگست کا مہینہ ہے اور 14 اگست 2024 کو انشاءاللہ ہم 77ویں یوم آزادی جوش و خروش سے منا رہے ہوں گے، جس کے لیے ہمارے آباء و اجداد نے، بزرگوں نے، علماء نے، نوجوانوں نے، وکلاء نے حضرت قائد اعظم کی لیڈرشپ میں عظیم تحریک چلائی اور لاکھوں کروڑوں لوگوں نے خون کے دریا عبور کیے، تب جا کر پاکستان معرض وجود میں آیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ آج کی اس علماء مشائخ کانفرنس کی روشنی میں یہ عرض کروں گا کہ جتنی پاکستان کو آج قومی یکجہتی، اتفاق اور اتحاد کی ضرورت ہے، شاید وہ پہلے کبھی نہیں تھی۔ اور میں یہ بات بلا خوف تردید کرنا چاہتا ہوں کہ الحمدللہ جتنا تعاون سیاسی حکومت اور آئینی اداروں کے درمیان آج ہے، میں اپنے 40 سالہ سیاسی کیریئر کی روشنی میں یہ بات کہہ سکتا ہوں بڑے اعتماد کے ساتھ کہ شاید اتنا تعاون پہلے
کبھی میں نے اپنے اس سیاسی کیریئر میں اس کا مشاہدہ پہلے نہیں کیا تھا. ہوں گے پہلے بھی اس کے ایسے ادوار، لیکن اس دور میں جو میں نے دیکھا ہے کہ سپہ سالار پاکستان کے بہترین مفاد میں، سیاسی حکومت پاکستان کے بہترین مفاد میں جو ہمارا جو اشتراک ہے وہ یقیناً وہ ایک قابل دید ہے، اور ایک میں سمجھتا ہوں کہ آئندہ کے لیے یقیناً ایک رول ماڈل ہے. میں سمجھتا ہوں کہ آج کے جو سنگین معاشی حالات ہیں پاکستان کو درپیش، جس کا بڑی تفصیل سے سپہ سالار نے ذکر کیا، اور قرآن کریم کی روشنی میں، قرآن کے نہ صرف وہ حافظ ہیں بلکہ آپ نے خود دیکھا کہ قرآن کریم کا نور نہ صرف ان کے دماغ اور دل میں رچا بسا ہے، بلکہ زندگی گزارنے کے حوالے سے جو اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں ان کی روشنی میں انہوں نے جو گفتگو کی ہے، یہ اسی کا نچوڑ ہے کہ آج ہمیں پاکستان کے جو سماجی اور معاشی چیلنجز ہیں اس کا ہمیں بھرپور اس کا حل نکالنا ہے. میں یہاں پر کسی سیاسی ماضی کی حکومت یا کسی سیاسی لیڈر کے حوالے سے گفتگو نہیں کروں گا. میں سمجھتا ہوں کہ اگر 77 سال میں اگر اجتماعی جو اگر کمزوریاں تھیں تو اجتماعی جو کامیابیاں اس کو بھی ہمیں سامنے رکھنا چاہیے، اور ہمیں اپنے ماضی سے سبق حاصل کر کے شبانہ روز ہمیں دن رات محنت کرنی چاہیے اخلاص کے ساتھ کہ ہم پاکستان کو اس مقام پر لا کھڑا کریں جس کے لیے یہ وطن معرض وجود میں آیا تھا، اور جس کے لیے آپ کے بڑوں نے، پاکستان کے اکابرین نے عظیم قربانیاں دی تھی. اور آج بدقسمتی سے ہم ابھی تک وہ مقام حاصل نہیں کر سکے جو ہمیں حاصل کرنا چاہیے تھا. لیکن انگریزی میں کہتے ہیں کہ اٹ از نیور ٹو لیٹ، جو ہو گیا ہو گیا. آج بھی اگر ہم کمر کس لیں اور قرآن کریم کے احکامات کے تابع زندگی بسر کرنے کا ایک ارادہ کر لیں یقین محکم کے ساتھ، تو میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ ہم پاکستان کو اقوام عالم میں ایک عظیم مقام مل کر دلوا سکتے ہیں. مگر یہ تبھی ہوگا کہ اس ملک کے اندر جس طرح فتنۃ الخوارج کی بات کی، اور خوارج کے بارے میں علماء کرام مشائخ اعظام سے بہتر کون جانتا ہے کہ خوارج نے اسلامی تاریخ میں کیا تباہ کن کردار ادا کیا تھا. میں سمجھتا ہوں کہ اسلامی تاریخ سے ہمیں سبق حاصل کرنا ہے، اور وہ لوگ جو پاکستانی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں اور اس لبادے میں دشمنی کر رہے ہیں، ہمیں ان کو پہچاننا ہے اور ان کا ہمیں سامنا ہے، ان کا مقابلہ کرنا ہے. چاہے وہ جو ہمارا سوشل میڈیا، میں آپ کو بالکل بغیر کسی لگی لپٹی کے بات کرنا چاہتا ہوں کہ آج صورتحال یہ ہے کہ میں اپنے آپ کو سب سے زیادہ خطاکار انسان سمجھتا ہوں. رب ذوالجلال جس کے قبضے میں ہماری جان ہے، اسی سے ہمیں معافی مانگنی ہے اور اسی کی طرف لوٹنا ہے. لیکن بغیر کسی ذاتی پروموشن کے اگر میں یہ کہوں کہ اس ملک کے اندر آج جو عوامی خدمت کی سیاست کو جو نام تھا 2018 سے پہلے، وہ 2018 کے بعد عوامی خدمت
کی کوئی پذیرائی نہیں. سوشل میڈیا پر جو جھوٹ بولا جاتا ہے، جو حقائق کو مسخ کیا جاتا ہے، جو گالی گلوچ کا بازار گرم ہے، اور یہاں پر بیٹھے یہ سپہ سالار، یہ سامنے بیٹھے جو فوجی افسران یا پولیس کے افسران، جن کے اداروں نے، جن کے افراد نے، افسروں نے، جوانوں نے اپنے ہاتھوں سے ان کے بچے اس ملک کے دفاع کے لیے قربان ہو گئے، دہشت گردی کے خاتمے کے لیے انہوں نے بڑی بڑی عظیم قربانیاں دی ہیں، اور اس ملک کے اندر لاکھوں نہیں کروڑوں بچوں کو یتیم ہونے سے بچانے کے لیے اپنے بچوں کو یتیم کر کے اس دنیا سے داغ مفارقت دے گئے. ان کو آج سوشل میڈیا پر جس طریقے سے ان کی جو بے حرمتی کی جا رہی ہے، 9 مئی کا واقعہ آپ کے سامنے ہے. اس سے زیادہ دلخراش واقعہ پاکستان کی تاریخ میں کوئی نہیں ہوا. 1971 کا جو سانحہ ہوا اور جو قائد کا ملک جو دولخت ہو گیا، آج وہاں پر ان کرداروں کے ساتھ کیا سلوک ہو رہا ہے، مجھے اس کے اوپر کچھ نہیں کہنا، لیکن انگریزی میں کہتے ہیں کہ وہ گوز اراؤنڈ کمز اراؤنڈ، یعنی جو آپ بیجتے ہیں وہی آپ کاٹتے ہیں. تو آج میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اس بات کا فیصلہ کرنا ہے، اور علماء کرام سے زیادہ معتبر اور لائق احترام طبقہ اس ملک میں اور کوئی نہیں جو کہ امن اور بھائی چارے کا پیغام اس کو آگے لے کر چلے. اور ملک کے اندر جو منافرت کی سیاست ہو رہی ہے، ملک کے اندر جو تقسیم در تقسیم ہو رہی ہے، اس کے خاتمے کے لیے ممبر رسول سے آپ سے زیادہ کوئی اور معتبر آواز ہو نہیں سکتی. تو میں سمجھتا ہوں کہ چاہے کسی کا کسی بھی مکتبہ فکر سے تعلق ہے، ہم سب مسلمان ہیں، ایک خدا کو ماننے والے ہیں، ایک رسول کو ماننے والے ہیں، اور ایک کتاب کو ماننے والے ہیں. فروعی اختلافات میں پڑھ کر ہم اپنا وقت ضائع کریں گے تو آپ کے اوپر ایک بہت بڑی ذمہ داری بھی ہے، جہاں پر اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت بڑا مقام بھی عطا فرمایا ہے. آپ کے اوپر ایک بہت بڑی ذمہ داری بھی ہے کہ معاشرے میں اس تقسیم در تقسیم کا خاتمہ کروائیں اور ملک کو ترقی اور خوشحالی کی طرف آگے لے کے بڑھیں. یقین کریں کہ آج اس حکومت میں آتے ہی جہاں پر بھی میں گیا ہوں، میں نے پہلی بات کی کہ میں یہاں پر قرض لینے نہیں آیا. یہ کہنا آسان ہے، کرنا بہت مشکل، کہ جب 77 سال ہم قرض لیتے آئے ہیں تو یہ ایک چنگل ہے جس سے آزادی حاصل کرنا کوئی آسان کام نہیں. لیکن جب قومیں فیصلہ کر لیتی ہیں کہ نہیں ہمیں عزت کی زندگی گزارنی ہے، ہمیں روکھی سوکھی کھانی ہے، لیکن پاکستان کو عظیم بنانا ہے اور اس ملک کو قرضوں سے جان چھڑوانی ہے، تو میں سمجھتا ہوں پھر کوئی بڑی سے بڑی رکاوٹ مشکل نہیں بن سکتی. اس میں آپ کا پھر علماء کرام کا، مشائخ اعظام کا ایک بہت بڑا کردار ہے. قرآن کریم کی احکامات کے حوالے سے جو ہمارا ایک اسلامی معاشی نظام، اس کے اوپر آپ بہترین روشنی ڈال سکتے ہیں. میں ختاماً عرض کرنا چاہتا ہوں کہ الحمدللہ اس وقت ہماری بھرپور کوشش ہے. میں ماضی میں نہیں جانا چاہتا، صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آج یہ سیاسی حکومت جس لائق بھی ہے، دن رات کوشش ہو رہی ہے کہ ملک کو ہم مشکلات سے، معاشی مشکلات سے جان اس کی چھڑوائی جائے. IMF خدا کرے کہ یہ آخری پروگرام ثابت ہو، لیکن غریب آدمی، عام آدمی مہنگائی میں پچھلے کئی سال سے پس گیا ہے. ہم نے
50 अरब रुपए अपने तरक्याती कामों में से काट कर 3 महीने के लिए जुलाई, अगस्त और सितंबर जो 200 यूनिट घरेलू सार्फिन बिजली इस्तेमाल करते हैं, 200 यूनिट तक, उनके लिए हमने 50 अरब रुपए की खती रकम तरक्याती कामों से निकाल कर, ताकि उनके ऊपर बोझ ना पड़े। लेकिन 200 से लेके 500 यूनिट तक भी जो घरेलू सार्फिन हैं, उनके ऊपर भी बहुत बड़ा बोझ है आज। और मुझे मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को, ये हमारी जो कोलिशन हुकूमत है, सिपा सलार को, जनाब हमारे जो बिलावल भुट्टो साहब, जरदारी साहब, हमारी सब आपस में मुशावरत हो रही है कि ये काफ़ी नहीं है। उसके लिए एक जामे मंसूबा बनाया जा रहा है। चंद दिनों में सूबे, मुझे पूरा यकीन है, कल रात भी मेरी आसिफ जरदारी साहब से बात हुई इसी मौजू के ऊपर, और उन्होंने कहा कि मैं जल्द अपनी उनकी कमेटी उनको मिलेगी, हमारी कमेटी भी उनको, जो हमारी एक कोलिशन गवर्नमेंट है, मुशावरत होगी। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब पे मेरा कई दिनों से राब्ता है इस बारे में। पंजाब हुकूमत से सिपा सलार ख़ुद दिन रात इसमें वो अपने साथियों के साथ, हमारे साथ मशवरे में शामिल हैं। ये है वो फ़र्क माजी का और आज का, कि मुकम्मल मुशावरत है। और ताकि ये मुल्क आगे चले, तो मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि मुझे पूरी उम्मीद है कि इंशाअल्लाह इस मामले में कि मज़ीद गरीब आदमी को बिजली की कीमत या महंगाई से, उसके बोझ से मुकम्मल तौर पर तो शायद अभी फिलफौर आज़ाद ना किया जा सके, लेकिन उसमें मज़ीद कमी लाने के लिए पूरी दिन रात काविशें हो रही हैं। और आप देखेंगे कि सूबा पंजाब, सूबा सिंध और बाकी सूबे इसके ऊपर अपना बहुत जल्द अपना ऐलान करेंगे। IMF ने हमारे जो प्रोग्राम जो है वो होने जा रहा है। ये कोई खुशी की बात नहीं कि हम IMF के प्रोग्राम में जा रहे हैं। एक मजबूरी है कि मुल्क को हमें माशी तौर पर इस्तेहकाम दिलवाना है, लेकिन ये इस्तेहकाम तभी आएगा कि हम 25 करोड़ आवाम के लिए उनकी बाकायदा प्रोडक्टिव उनकी एम्प्लॉयमेंट के लिए इंतज़ाम करें, ऐसी स्कीमें बनाएं, वसाइल जो हैं उनको बचाएं। FBR जो कि वसाइल जमा करने का ज़िम्मेदार इदारा है, दिन रात मेरी वहाँ पर मीटिंग्स होती हैं। पावर सेक्टर जो बिजली का जो इदारा है, दिन रात मीटिंग्स होती हैं। और मैं कहना चाहता हूँ, इवन एट द कॉस्ट ऑफ रेपुटेशन, इवन ऑफ द कॉस्ट ऑफ रेपुटेशन क्या कहते हैं यार, यानी अगर मैं इसको दोबारा भी दोहराऊँ तो ये काफ़ी नहीं है, मुझे दोहराते रहना चाहिए कि इन तमाम अमूर के ऊपर ये हमारी सियासी हुकूमत और हमारे इदारे सिपा सलार पूरी तरह यकसू हैं, यकजहाँ दो कालिब की तरह। तो यही वो तरीका है कि पाकिस्तान को इन मुश्किलात से निजात दिलवाई जा सकती है और पाकिस्तान को उसके पाँव पे खड़ा किया जा सकता है। मैं समझता हूँ कि आज की इस इंतहाई मुबारक महफिल के नतीजे में यहाँ पर बड़े बड़े अल्लाह के लोग बैठे हैं जो कि फजर के वक्त, तहज्जुद के वक्त सजदा रेज़ होते हैं और मुल्क पाकिस्तान के लिए दुआएं करते हैं। आपकी दुआओं के नतीजे में, आपके इखलास और आपकी मोहब्बतों के नतीजे में पाकिस्तान ज़रूर इंशाअल्लाह एक अजीम क़ुव्वत बनेगा। मैं इन अल्फाज के साथ आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। अगर आपका कोई सवाल है तो सिपा सलार तशरीफ़ फरमाएँ, मैं भी हूँ, तो इंशाअल्लाह कोशिश करेंगे उसका कोई जवाब दिया जाए। आपका शुक्रिया। पाकिस्तान पाइंदाबाद।